کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محبت کتنی طاقتور ہوتی ہے؟ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے جو پوری دنیا میں محبت کی علامت بن کر رہ جائے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو 400 سال پرانی ہے، ایک ایسے بادشاہ کی جس نے اپنی بیوی کی محبت میں کچھ ایسا بنایا کہ آج بھی دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن اس خوبصورت عمارت کے پیچھے چھپے ہوئے راز، خونی کہانیاں اور وہ سچائیاں جو آپ کو حیران کر دیں گی، یہ ہے تاج محل کی کہانی۔ دنیا کا 7واں عجوبہ، پیار کی نشانی۔ کہا جاتا ہے کہ اتہاس تتھوں پر آدھارت ہوتا ہے، نہ کہ بھاوناؤں پر۔ کیسا اتہاس؟ کہاں کا اتہاس؟ کون سا اتہاس؟ یاچکا کرتا کی مانگ ہے کہ تاج محل میں موجود 20 بند کمروں کو کھولا جائے۔ ایک ایسی داستان جس میں محبت بھی ہے، ظلم بھی ہے اور ایسے راز بھی ہیں جن کے بارے میں آج بھی بحث ہوتی رہتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے مغل شہنشاہ شاہ جہاں سے، جس کا اصل نام شہزادہ خرم تھا۔ 1592 میں جب وہ 20 سال کا تھا تو اس کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی جس کا نام ارجمند بانو بیگم تھا، لیکن دنیا اسے ممتاز محل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ محبت پہلی نظر میں ہوئی تھی اور شاہ جہاں نے 5 سال انتظار کے بعد اس سے شادی کر لی۔ ممتاز محل اس کی تیسری بیوی تھی، لیکن وہ اس کا سب سے زیادہ پیار تھا۔ 19 سال کی خوشگوار ازدواجی زندگی کے بعد 1631 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے شاہ جہاں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے وقت فوت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کے وقت اس نے شاہ جہاں سے کہا تھا کہ میری یاد میں کچھ ایسا بنانا جو ہماری محبت کو ہمیشہ زندہ رکھے اور لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں۔ شاہ جہاں کا غم اتنا شدید تھا کہ اس کے بال راتوں رات سفید ہو گئے۔ وہ 2 سال تک سوگ میں رہا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سب سے خوبصورت دنیا کا محل بنوائے گا۔ یہیں سے شروع ہوا تاج محل بنانے کا عظیم منصوبہ۔ 1632 میں آگرہ کے یمنا ندی کے کنارے تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس کام کے لیے پوری دنیا سے بہترین کاریگر بلائے گئے۔ ترکی سے گنبد بنانے والے، فرانس سے ماہر کاریگر، اٹلی سے سنگ مرمر کاٹنے والے اور ایران سے خطاطی کے ماہر، کل 20,000 مزدور اور دیگر کاریگر دن رات محنت کرتے رہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تاج محل بنانے میں کتنا خرچہ آیا۔ اس وقت کے حساب سے تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے، جو آج کے زمانے میں کئی ہزار کروڑ کے برابر ہے۔ سنگ مرمر راجستھان سے لایا گیا، قیمتی پتھر گجرات، پنجاب، چین، افغانستان، تبت اور سری لنکا سے منگوائے گئے۔ 22 سال کی محنت کے بعد 1653 میں تاج محل مکمل ہوا، لیکن اس کی خوبصورتی کا اصل راز کیا ہے؟ یہ عمارت اتنی کمال کی بنی ہوئی ہے کہ صبح کی دھوپ میں یہ گلابی نظر آتی ہے، دن میں سفید اور چاند کی روشنی میں نیلی نظر آتی ہے۔ اس کا گنبد اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ اس کے نیچے کھڑے ہو کر آواز لگائیں تو یہ 12 سیکنڈز تک گونجتی رہتی ہے۔ لیکن تاج محل کے سب سے دلچسپ راز یہ ہیں کہ اس کی عمارت میں کوئی بھی دراڑ نہیں، حالانکہ یہ 400 سال پرانا ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عمارت میں کہیں بھی لکڑی کا استعمال ہوا ہی نہیں۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں بھی سنگ مرمر کی بنی ہوئی۔ ایک افسانہ یہ بھی ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بننے کے بعد تمام کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ کوئی ایسی عمارت بنا ہی نہ سکے، لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ محض افسانہ ہے۔ حقیقت میں شاہ جہاں نے سب کاریگروں کو انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاج محل اصل میں ایک شیو مندر تھا جس کا نام تیجو موہالیہ تھا، لیکن آثار قدیمہ کے ماہرین اس بات سے بالکل انکار کر دیتے۔ کئی سال کی تحقیق کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تاج محل شاہ جہاں نے ہی بنوایا تھا۔ آج تاج محل یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ ہر سال 60 سے 80 لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی آلودگی اور ایسڈ بارش کی وجہ سے اس کے سفید مرمر پر زرد داغ پڑتے جا رہے ہیں۔
हुकूमत ने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दामात उठाए हैं, जिनमें ताज महल के आसपास फैक्ट्रियां बंद करना भी शामिल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां का इरादा था कि वो यमुना नदी के दूसरी तरफ काले मरमर से अपने लिए भी एक मकबरा और महल बनाएगा, लेकिन उसके बेटे औरंगज़ेब ने उसे कैद कर दिया था और ये ख्वाब अधूरा रह गया था। आज शाहजहां और मुमताज़ महल दोनों ताज महल में एक साथ मदफून हैं। दोस्तों, ताज महल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि ये इंसानी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत ताबीर भी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो सदियों तक जिंदा रहती है। आज 400 साल बाद भी वो मोहब्बत हमारे सामने गोया जिंदा है। आज जब आप ताज महल को देखते हैं तो याद रखें कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि शाहजहां के दिल की आवाज़ है जो आज भी गूंज रही है और कह रही है कि मोहब्बत इंसान को कितना अजीम बना सकती है। ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। वस्सलाम मालिकराम।